وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، اس بک کا لاسٹ ٹاپک کریں گے. الحمدللہ اس میں ہم نے ابھی تک ایسے اعمال دیکھے کہ جن کو کرنے سے فرشتوں کے نزول کی بات ہے، اور اللہ کا یہ خوبصورت طریقہ کار ہے کہ پہلے اچھی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر اس کا سیکنڈ چیپٹر تھا کہ وہ اشخاص جن پر فرشتوں کا نزول ہوا، اس میں خاص طور پہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اس دنیا میں ہی فرشتوں کا نزول ہوا. آج ذرا سا کڑوا ٹاپک ہے، اس لیے مجھے کراتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اگر پیچھے باقی ٹاپک سنے ہوں تو مجھے امید ہے کہ یہ سننا آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا. اور کڑوی گولی بھی تو کھانی ہی پڑتی ہے، فائدہ اس سے بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایسے اعمال جن کے کرنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. آج ہر گھر میں پریشانی دکھتی ہے، بیماری دکھتی ہے، دلوں میں گھٹن ہے، بوجھ ہے. حالانکہ ظاہری دنیا کی چیزیں اتنی ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھیں، دولت بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، جان مال سب کچھ ہے. حتیٰ کہ دیکھیے جائے تو دین کا بھی کافی غلغلہ ہے. اب گھروں میں تلاوت پہلے سے زیادہ چلتی ہے، آپ گھر بیٹھ کر بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، چاہے ٹی وی سے سیکھیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ دکھ، بیماریاں، تکلیفیں انہوں نے ہمارا راستہ ہی پکڑ لیا. تو آج کے اس ٹاپک کو ہم صرف اپنے اوپر لے کر سنیں گے، دوسروں کو نہ دیکھیے. ان چیزوں کو سنتے وقت کسی اپنی نند، بھابھی، دوست، بہن کا گھر ذہن میں نہ لائیے. اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ کہیں میں نے فرشتوں کے لیے نو انٹری کا سائن تو نہیں لگایا ہوا. جب خود ہی فرشتے اور خاص طور پہ رحمت کے فرشتوں کو باہر کر دیں گے تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فرشتے کیسے آئیں. وہ آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں سوری ہم آپ کو بلا نہیں سکتے، ہمارے پاس ابھی یہ نہیں وہ نہیں. تو آئیے ذرا بک کی ترتیب کے ساتھ ہی چلتے ہیں. بیچ میں جو باتیں ذہن میں آئیں گی اس کو انشاءاللہ اینڈ پہ ایک خلاصے کے طور پہ کریں گے، لیکن کوشش کروں گی کہ ہم اس کو بک کے ساتھ ساتھ چلیں. تو کتاب میں سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پیج نمبر 119 ہے، اور اس میں مختلف احادیث ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گی، کیونکہ کوئی بات میں اپنی مرضی سے یا لکھنے والا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. ٹاپک کا نام ہے وہ اعمال کہ جن کی نحوست سے فرشتے دور بھاگے. پہلے تو یہاں سے نوٹ کریے کہ فرشتوں میں بھی سینس ہوتی ہے اچھے برے کی، کون سی چیز برکت والی ہے، کون سی منحوس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. ہم اس سے پہلے ان اعمال کا ذکر کر چکے جن کی بنا پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. پھر ان خوش نصیب افراد کا یا حضرات کا ذکر کیا گیا جن کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے. اب آخر میں ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے سبب سے فرشتے نازل نہیں ہوتے، بلکہ انسان سے نفرت کرتے ہیں اور دور ہی رہتے ہیں. اگرچہ انسان کتنے ہی اعمال صالحہ کیوں نہ کر لے. تو ان میں سے چند کا تذکرہ موجود ہے. تو نمبر 1، پہلا عمل یا پہلا کام جس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں وہ ہے
جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پڑھ لیجئے، پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ابھرے ہیں اس کا جواب لے لیجئے گا اپنے آپ سے بھی، اور نہ ملا تو مجھ سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ کتا اور جاندار کی تصویر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، بلکہ انسان سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید میں نہ صرف کتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، بلکہ ان سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں اور اسے بڑے شوق سے پالتے ہیں، اور کچھ کو تو کتوں سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے خود کو کتا کہنا شروع کر دیا، یعنی سگے مدینہ۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ مدینہ کا کتا، اور نعتوں میں یہ لفظ میں نے خود پڑھے ہیں، ہوتا میں سگے مدینہ تو بہتر تھا، میں انسان بن کر مشکل میں پڑ گیا، کچھ اس طرح کے شعر تھے۔ اسی طرح سگے بغداد وغیرہ، یعنی جن کو بغداد سے محبت ہے وہ بغداد کے کتے ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے کتے پالنے سے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھیے گا۔ لا نہیں تدخلو لکھیں گے آپ لوگ، لا نہیں تدخلو داخل ہوتے، الملائکۃ فرشتے، بیتن اس گھر میں، فیہ جس میں، کلبن کتا ہو۔ اب دیکھیے کلب کاف سے، اور میں کہہ دوں قلبن تو دل، فرق ہے نا۔ ولا صورتن اور نہ صورت یعنی تصویر۔ فرشتوں کو کتوں اور تصویروں سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ اگر کسی نبی کے گھر میں بھی ہوں تو فرشتے وہاں بھی داخل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ آپ کے گھر میں کتے کا کوئی بچہ داخل ہو گیا تھا، یعنی ٹائم دیا ہوا تھا جبرائیل نے آنے کا، وقت پہ نہ آئے تو آپ انتظار کرتے ہوئے باہر آئے۔ جو ہی باہر آئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر کتے کا پلہ آ گیا، یعنی چھوٹا بچہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا اور اس کی جگہ اچھی طرح صاف کروائی، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہمیں تفصیل سے ملتی ہے۔ وَعَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعت یاتیہ فیہا فجاءت تلک الساعۃ۔ اب آپ خود اس کا ترجمہ سنتے ہوئے نوٹ کریں کہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا، بہت آسان ہے اس لیے آپ جان لیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا تلک الساعۃ ولم یاتہ وفی یدہ عصا فالقاها من یدہ وقال ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ ثم التفت فاذا جرو کلب تحت سریر فقال یا عائشۃ متى دخل هذا الكلب ها هنا فقالت واللہ ما دریت فامر به فاخرجت فجاء جبریل علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتَّنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنَعَنِ الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ وقت آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کے رسول یعنی فرشتے بھی، یعنی جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کتے کا پلہ بچہ یعنی چارپائی تلے دکھائی دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہاں یہ پلہ کب آ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ خبر نہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا، وہ پلہ باہر نکالا گیا، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن تم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روکے رکھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اب آپ دیکھیں حدیث کے حوالے بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کتنے اوتھینٹک ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ صحیحین میں سے ایک کتاب ہے، یعنی دو صحیح کتابوں میں بخاری اور مسلم ہے۔
پھر اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث میں کہ آپ نے وہاں پانی چھڑکا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اتانی جبریل فقال لی آتیتک البارحۃ فلم یمنعنی ان اکون دخلت الا انہ کان علی الباب تماثیل وکان فی البیت قرام ستر فیہ تماثیل۔ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا کہ میں تمہارے پاس گزشتہ رات آیا تھا، لیکن مجھے آپ کے پاس آنے سے ان تصویروں نے روک دیا جو آپ کے دروازے پر تھیں۔ تو اس وقت گھر میں ایک باریک کپڑے کے پردے تھے جس میں تصویریں تھیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ غور کیا جائے تو پوری انسانیت کے راہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار کے گھر میں تصاویر اور کتا موجود ہوں تو ان کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو میرے اور آپ کے گھر کی حیثیت اور وقت کیا ہے، جن میں تصاویر اور کتوں کا ہونا ایک معمولی سی بات ہے جسے گناہی تصور نہیں کیا جاتا۔ ہمارے گھروں میں کپڑوں اور جوتوں پر تصاویر موجود ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں، رحمت ہمارے گھر میں اترے اور سکینت ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب اس کو سنتے وقت یقیناً آپ کے دلوں میں اضطراب بھی ہوگا، بہت سارے سوالات بھی ہوں گے، اور سوالات میں سے سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایشو ہوگا کہ بچوں کی چیزوں کا کیا کریں۔ دشمنوں کی سازش دیکھیے، یہ پہلے نہیں تھا، شروع سے بچے رہے، آپ بھی بچے تھے، ہم بھی بچے تھے۔ سچ بتائیے، اپنے بچپن کے کپڑے اور کھلونے اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے بچے نیو بورن بیبی سے لے کر 12-14 سال کی 20 کی عمر تک کی لڑکیوں بچوں کو دیکھیے، آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچوں والے گھر میں نماز پڑھنی محال ہو جاتی ہے، کھانے کے چمچوں پہ بت، ننگی گڑیاں، ان کے بستوں کے اوپر تصویریں، ان کے پلیٹوں پہ ایک بول اگر آپ کو $1 کا مل جاتا ہے کسی شاپ سے تو اسی پہ بچے کے لیے کوئی تصویر کارٹون لگا دیں تو وہ 2-2.5 کا ہو جائے گا۔ جذبات خریدتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ احساس کم ہو گیا، اتنی عام ہو گئی کہ ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے تصویروں میں بری ترین تصویر بچے کے کپڑے پہ، اور کپڑا بھی یہاں سینے پہ، سینے سے محبت جاتی ہے۔ اس پہ میں نے ایک دفعہ تفصیل سے کہیں بات بھی کی تھی کہ تصویر کا اثر ہوتا ہے، اور بالکل جان کے دل والی تصویر پہ لیفٹ سائڈ پہ بناتے ہیں کہ وہ شربوا فی قلوبہم العجل، اس کی محبت آتی ہے۔ آج بچے کیوں نہیں سنتے؟ شور کیوں ہے گھروں میں؟ ہنگامہ کیوں ہے؟ ماں اور باپ بے بس کیوں ہیں؟ آج جا کے ہم سب اپنے گھروں کو دیکھیں۔ رہ گئی بات چند سوال آپ کے ذہنوں کے ہیں تو میں پہلے ہی جواب دے دوں، کیا بچوں کے کھلونوں کے طور پہ تصویریں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، کیا بچوں کے بستر پہ ہو سکتی ہیں؟ تو اسلام کیوں اتنا دشمن ہے اس چیز پہ؟ تو آپ سمجھیے گا کہ شرک دنیا میں جو پھیلا تھا نا، وہ تصویر کی وجہ سے پھیلا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کے دور کے کچھ نیک لوگ یکے بعد دیگرے مرنے لگے اپنی طبعی عمر کے بعد، تو شیطان نے لوگوں کو یہی خیال دیا تھا کہ دیکھو ان کی وجہ سے تم تکلیفوں سے بچے رہتے تھے، اب یہ چلے گئے، ان کی برکت لینے کے لیے ان کی شبیہیں بنا لو۔ تو وہ کوئلے چوک سے تصویریں بنائیں، کچھ وقت میں وہ ڈھلنے لگیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ گاڑا گیا، انگریو کیا گیا، اور پھر آخر پہ وہ اسٹیچوز میں بدلے۔ یعنی آج کی جو بت پرستی ہے، یہ تصویر سازی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، شرک کا گڑھ ہے۔ دوسری چیز سمجھیے گا کہ تصویر کی تعظیم نہیں پسند، عزت نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے ڈرائنگ روم کی دیوار پہ اپنی شادی کی تصویر لگائے بیٹھے ہیں، کیوں؟ کیا کیا آپ نے؟ خود میاں بیوی لڑ لڑ مرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تصویریں اپنی شادی کی لگائی ہوئی ابھی تک، چاہے ایک دن سکھ کا نہ گزرا ہو، نہیں یہ شادی کی تصویر نہیں چھوڑے۔ اور آج دیکھنے کی شکل نہیں رہ گئی، وہ جوانی کی تصویر کے لوگ پوچھتے یہ آپ ہیں؟ آپ کہتے ہیں اچھی یادوں میں لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو اب کیا ہو گیا، کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو کعبہ کی دیواروں کے اندر انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی شبیہیں بنائی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو مٹایا اور کہا کہ اللہ ان کافروں کا برا کرے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ اسماعیل اور ابراہیم نے کبھی تیروں سے فال نہیں لی۔ تو کسی کی بھی تصویر، چاہے وہ بانی پاکستان ہے یا کوئی پیر ہے یا مرید ہے یا بڑے ہیں یا چھوٹے، اسلام تصویر لٹکانے کی تو قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسی میں پھر تصویریں اگلی حدیث کے ساتھ بات آئے گی، اس میں مزید کلیئر، لیکن رہ گئی آج کے دور کی تصویر، پاسپورٹ سائز تصویر، ویزے کے لیے مجبوری ہے، آپ کھینچواتے ہیں طریقے سے، ڈھنگ کے طریقے سے اپنے آپ کو کھنچوا کے رکھ لیتے ہیں، اٹس فائن۔
پھر اس میں ایک بڑا بگ ایشو لوگوں کا ہے جی کیمرے کی تصویر اور مصوری، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل رکھے ہوئے. مجھے تو ایک بات سمجھ آ گئی ہے، جس دن سے اپنی ہستی سمجھ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اس کے بعد تصویر میں خشش نہیں رہی. پتہ نہیں میں اپنے آپ کو بڑا بنا رہی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ اگر اچھی چیز ہے تو اللہ کی ہے، اور اگر میرا اللہ کی نظروں میں مقام نہیں تو میں لوگوں کو دکھاؤں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گی کہ جہاں یہ حدیثیں اترتی تھی وہاں لوگ کپڑوں پہ لگاتے تھے تصویریں، دیواروں پہ لگا لیتے تھے. آج آپ کے فونوں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں. مجھے تو خوف آتا ہے کوئی تصویر سیو کرتے ہوئے کہ اس کی نحوست سے میرے اسکرین نہ ٹوٹ جائے، پھر گرے گا، اللہ کہے گا لو رکھو اس کو. ایوائڈ کریں. اور اپنے بت بنا کے اور آپ فیس بک پہ اور اپنے پروفائلز پہ جو تصویریں، میرے پاس انیوژل لوگوں کے بھی نمبرز ہوتے ہیں، گروپس میں آ جاتے ہیں، میں جانتی بھی نہیں، تصویروں سے کیا کچھ کھل جاتا ہے. تو لہٰذا ایوائڈ کریں. کون سی لگا سکتے ہیں کون سی نہیں دیکھ لیتے ہیں. گھر میں چرند پرند کی تصاویر لٹکانے سے بھی فرشتے نہیں آتے. چرند پرند کیا؟ جاندار زندہ چیزیں جو ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت علی بابی درنوکن فیہ الخیل ذوات الاجنحۃ فامرنی فنزعتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک نقشی پردہ لٹکایا ہوا تھا. نقشی کیا ہوتا ہے؟ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تصویریں تھیں جس پر پروں والے گھوڑوں کی بھی تصاویر تھی. آپ نے حکم دیا تو میں نے اس کو پھاڑ دیا. ایک حدیث میں کہ اس میں پرندوں کی تصاویر تھی، اور ایک میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا تکیہ یا گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں. جب آپ نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہ آئے. میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر غصہ ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، میرا کیا گناہ ہے، یعنی آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکیہ اور گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا اسے میں نے آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے خریدا ہے. اچھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا نا تصویریں، سیدھا کہتے ہیں یہ تصویریں کیوں لگائی ہیں؟ سوال دیکھیے شعور بیدار کرنے والا، یہ کیسا گدا ہے؟ تو خیر انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے لیے خریدا ہے، اس سے آپ کا اہتمام اور اپنے شوہر کو عزت دینا بھی مل رہا ہے. لیکن آپ نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. جنہوں نے یہ تصویریں بنائیں ان کو عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا ان میں جان ڈالو. پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. آپ مجھے آپ بتائیے، سیدھی سی یہ حدیث ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کا دل کرے گا نا وہ مان لے گا، اور جس کا دل نہیں مانے گا نا وہ 10 تعویلیں پیش کرے گا. ہاتھ کی تصویر، کیمرے کی تصویر. اب یہ جو بچوں کے کپڑے یا کارٹونز یا تصویروں میں جہاں آتی ہیں پردوں پہ، وہ کوئی ہاتھ سے تھوڑی بنی ہوتی ہے، پرنٹ ہوئی ہوتی ہے نا. ادھر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پوری طرح اس سے ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت طریقے ہیں نا بتائے ہوئے، آپ دیکھیں گے اس پہ عمل کرنے سے فائدہ ہو جائے گا. مجبوری ہے، تصویر کھینچ لی اس کو رکھ دیجئے. اچھا اب آپ یہ حدیثیں ساری جا کے ان دوستوں کو سنائیں جو پہلے ہی اب آپ کو کہتی ہیں کہ آپ بڑی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں. نہیں، پہلے اپنے بت توڑیں. کیا کریں؟ تصویروں کو پھاڑ دیں، جرأت ہے تو پھاڑ دیں. حضرت موسیٰ نے بچڑے کی مٹی کو راک کو جلا دیا تھا، نہ کہ اس کو چھپا دیا. ہوتا کہ ہم پیچھے چھپاتے ہیں، کچھ عرصے بعد جوش ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اٹھا کے لگا لیتے ہیں. جس دن دل سے تصویریں نکل گئیں اس دن باہر سے نکلیں گی. جب سے میڈیا نے ترقی کی یا ٹیکنالوجی اچھی ہوئی، پہلے تو فوٹوگرافر آتا تھا، کوئی بڑا سا ڈھول نما سر پہ کیمرہ اٹھا کر ویڈیو بنتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ برا ہے. اب بچیاں تصویریں بناتی، بڑے بناتے، اور شادیوں میں، عورتوں میں، لڑکیوں میں، اللہ عالم. میں آپ کو فتوے نہیں دے رہی، گنجائش مل جائے گی آپ کہیں لے لیں گے، لیکن جس نے بنائی ہے کہ وہ نہیں دکھائے گا، اور جس کی بن گئی ہے وہ کتنی کو چھپے گی. آپ کی دوست آپ کی تصویر بنا کے لے گئی شادی میں سے، وہ کہاں کہاں ڈال دے گی جا کے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنا. اور جب عورتیں باپرد ہوتی تھیں نا، تصویریں نہیں بنتی تھی. آج بھی جہاں ایک باپردہ عورت بیٹھی ہو لوگ تصویریں بناتے ہوئے ایوائڈ کریں گے.
تو جب عورت پہلے کھلے منہ پھر رہی ہے باہر تو اگر کوئی کھینچ بھی لے تو کیا بڑی بات ہے. ایوائڈ کریں، اسلام کا کلچر ہے، اس میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل ہیں، آپ کو اپنے لیے جو سوچ پسند آتی ہے وہ کر لیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ناقابل برداشت لگتی ہے وہ اپنی تصویر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنے بچوں کو شروع سے یہ جو کارٹون اور ڈیفارمڈ فیسز اور اچھلا کودی دکھاتے ہیں اسی سے پھر وہ ہائپر ہوتے ہیں. گھروں میں اتنی بے چینیاں، نا اتفاقیاں، پورا گھر تصویروں سے بھرا ہوا ہے. اور بعض اوقات لٹرلی فیسز ہوتے ہیں. کارٹون بکس دیکھ لیجئے، تصویروں والی بکس دیکھیں، بچائیے ان کے. اگر آپ کریں کہ بچوں کے کپڑے ہیں اس کے اوپر کوئی رنگ لگا دیں، آنکھیں نکال دیں، یعنی جیسے آپ ایکسپریشن دیتے ہیں فیسز بنے ہوتے ہیں، آنکھ نہیں ہونی چاہیے. اب ایک گول سا دائرہ بنایا آپ نے اور یہاں کچھ آپ نے ایسے فیس دے دیا، جی ہیپی فیس ہے، کوئی دیتا ہے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن اس طرح کہ بالکل دیکھ کر ایک شکل بن جائے اس سے بچنا چاہیے. باقی اس کو آپ مزید پڑھنا چاہیں تو جہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اگلا عمل دیکھیے، جس قافلے میں گھنٹی یا کتا ہو اس میں فرشتے نہیں ہوتے. قافلہ کیا ہوتا ہے؟ جو سفر کرتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی دہرائیں گے، لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس. فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹا یعنی میوزک، گھڑیال، جھنکار وغیرہ ہو یا کتا ہو. اور ایک اور حدیث میں ہے، یہ بھی دہراتے ہیں، الجرس مزامیر الشیاطین، گھنٹا شیطان کا باجا ہے. گھنٹا گھنٹیاں جو بھی ہوتی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہر سفر میں گھنٹے، باجے، موسیقی اور ناچ گانا شامل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بغیر نہ سواریاں سفر کرتی ہیں نہ گاڑیوں کے ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں الا ماشاءاللہ. اس کے برعکس مسلم ہی میں ہے کہ نیک اور متقی مسافر کے ساتھ فرشتہ سفر کرتا ہے اور اس کا محافظ بن جاتا ہے. تو آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں میوزک کے بغیر سفر ہی نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم پلیوٹیڈ ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر قرآن سنت کی اینک لگا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ اور وجوہات بھی سامنے ہیں. پھر آج بھی اتنی رنگ برنگی تکلیفیں ہیں اور اتنا کچھ ہے، یہ سارے یقین کرے کفارے بنا رہا ہے اللہ. ورنہ اگر اسی صورت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو پتہ نہیں وہاں جا کے کتنی دھلائیاں ہوں گی. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی ضرورت ہے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کریں. زبان سے یہ باتیں لوگ نہیں سنتے، وہ غصہ کریں گے، لوگ کہیں گے لو اب میں اتنی پیاری لگ رہی تھی تو میں اپنی تصویر نہ کھینچوں اور سیلفی کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ بھی موضوع آج کے حالات کے مطابق نہیں آتا. اپنی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. پہلے دلہن آتی تھی لوگ اس کو چمٹ جاتے تھے مکھیوں کی طرح، بچے بڑے اس کے پیچھے. اب ہر عورت خود دلہن بنی بیٹھی ہے. میں حیران ہوتی ہوں، 20-25 کیا بلکہ 100-200 عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی میں بیٹھے لوگ اپنی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ سوچا جائے تو بندہ کتنا چھچورا لگتا ہے. اکیلے میں کھینچ لیں، باپوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے اچھلا کودی. یہ اندر سیلف پروجیکشن ہے. اور یاد رکھیے کہ وہی بات ہے، جس کو اپنی اصل یاد ہے وہ تو وہی کہے گا کہ میں تو پتہ نہیں کتنا اندر سے گندا ہوں. میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی، طنز نہیں، لیکن ہے یہ معیوب بات. پہلے معیوب لگتی تھی، اب نہیں لگتی. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. پھر اگلا عمل ہے کافر کی لاش یعنی کافر کی ڈیڈ باڈی. نشئی، نشئی کون ہے؟ نشہ کرنے والا، ڈرگ لکھ لیجئے. جنبی، جنبی کون ہے؟ جس پہ غسل واجب ہو. اور خلوق، خوشبو لگانے والے سے فرشتوں کی دوری. حضرت بریدہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا تقربهم الملائکۃ. کون کون ہے؟ جیفۃ الکافر والمتدمح بالخلوق والجنوب الا ان یتودع. وفی روایت السکران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. ایک تو کافر کی لاش، دوسرا وہ شخص جو خلوق خوشبو لگائے ہوئے ہو. ایک خاص قسم کا خوشبوئی مرکب ہے،
جس میں زعفران کی زیادتی ہو، اور تیسرا جنبی مگر یہ کہ وہ وضو کر لے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نشئی جو نشے میں مدہوش ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رات کو اپنے گھر آیا اور میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے، تو میرے گھر والوں نے میرے ہاتھوں پر زعفران کا خلوق، یعنی یہ ایک عرب لوگوں کی خوشبو تھی یا کریم کہہ لیں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، خلوق لگا دیا۔ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مرحبا کہا، اور فرمایا جا اور اسے دھو ڈال، یعنی اس کا بھی تکثر تھا ہاتھوں پہ۔ پھر میں گیا اور اسے دھو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا ایک دھبا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا اور نہ مرحبا کہا، اور فرمایا جا اسے دھو ڈال۔ میں گیا اور اسے پھر دھو ڈالا، اور پھر آیا اور سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور مرحبا کہا، اور فرمایا، دیکھیں اللہ کے نبی کتنی محبت کے باوجود بھی اصول شکنی یا نافرمانی کے کاموں پہ لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے تھے۔ کیا کہا؟ آپ بھی دہرا لیں، ان الملائکۃ لا تخدر جنازۃ الکافر بخیر ولل متدمح بالزعفران ولل جنوب ورخص للجنوب اذا نام او اکل او شرب ان یتودع۔ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر لے کر نہیں حاضر ہوتے، اور نہ اس شخص کے جو زعفران لگائے ہوئے ہو، اور نہ جنبی کے، لیکن آپ نے جنبی کو سوتے کھاتے اور پیتے وقت رخصت دی کہ غسل کی بجائے وضو کر لے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران کی کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ زعفران میں خوشبو ہوتی ہے نا، تو اس کی طرح اس میں رنگ ہوتا ہے، بیسیکلی خوشبو مرد لگا سکتے ہیں، رنگ نہیں لگا سکتے۔ تو اب بتائیے جو اسکرین پہ آنے والے مرد پورا میک اپ کرتے ہوں، ان کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے کسی نے کہا کہ عبداللہ کا بھی میک اپ ہوتا ہے، اس کی بھی اسکن ٹوننگ ہوتی ہے، اور وہ بھی دلہن کی طرح پارلر میں جاتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو نتائج کیا نکلتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں۔ عورتیں تو کچھ بن کے نکلتی ہیں، مرد پتہ نہیں کیا نکلتے، لیکن مرد رنگ نہیں لگا سکتا کسی قسم، جیسے فاؤنڈیشن لگا دیں یا اسکن کو چھپانے کے لیے کوئی اور کلر لگا دیں، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی عام بات ہے نا۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے، شریعت میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ جھوٹ کے جہاں اور بہت زیادہ مفاسد ہیں، وہاں ایک خرابی یہ ہے کہ جھوٹے انسان سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں، نافرمانی اور برائی ان کی فطرت اور سرشت ہی میں نہیں ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولے تو انہیں اتنا برا لگتا ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ ہم نے 4 چیزیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1 کتا۔ اب کتے کا شوق ہے، کیا کریں؟ حفاظت کے لیے کتے رکھنے ہیں، لائک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شکاری کتے، ٹھیک ہے، باہر رکھ لیجئے۔ شوق کے لیے رکھنا ہے، آپ کہتے ہیں کتے بیچارے بھوکے مرتے ہیں، گھر سے باہر رکھ لیں اگر آپ کا بڑا شوق ہے، لیکن گھر میں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تصویر مجبوری ہے، کراہت کے ساتھ کہیں ایسی جگہ رکھ لیں جو بالکل کھلی نہ ہو، اٹس اوکے۔ پھر گھنٹیاں، ہماری گھنٹیاں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ کپڑوں پہ، چھن چھن کرتی ہوئی، گائے بھینس کی طرح آتی ہوئی، دلہن سے دور سے بازیں آنی شروع ہوتی ہیں۔ 100 گھنگرو، 500، کسی نے مجھے کہا ویڈنگ ڈریس پہ شاید 500 سے 1000 تک گھنگرو لگا ہوا تھا۔ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیفرنٹ چیزیں نا اپنی طرف مائل کرنے کی، خوشبو بھی ہوتی ہے، دیکھیں دور سے آئے گی خوشبو، آپ بڑھ کے دیکھیں گے۔ تو گھنٹیاں لگانا کوئی انسانی کام تو نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ۔ آپ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زیور میں گھنٹیاں ہوتی ہیں، پراندوں میں گھنگرو ہیں، جھمکیوں میں گھنگرو ہیں، دلہن کے زیور میں گھنگرو ہے، یعنی گھنگرو کی شکل کی چیز بنی ہو، جیسے آج کل بیٹس لٹکا لیتے ہیں، اٹس اوکے، نو پرابلم، آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے کہ کافر کی لاش، کیوں؟ کافر جب وہ نافرمانی میں مارا جاتا ہے،
نشہ کرنے والا، کیونکہ اس میں گناہ ثواب کی اور شرک توحید کا فرق ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے مرد ایسی خوشبو لگائے جس میں رنگ ہو، اور سب سے بڑی بات جھوٹ۔ آپ کو لگتا ہے ہمارے پورے ملکوں میں اس وقت فرشتے پہ رہتے ہوں گے؟ اداروں میں جھوٹ، کاؤنٹرز پہ جھوٹ، گھروں میں جھوٹ، رشتے کرتے کراتے ہوئے جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جھوٹی زندگی سے نکال دے۔ کوئی بات سوال اگر آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے۔ جی، اگر جنابت کی کیفیت ہے اور وضو کر کے سو گئے تو پھر دوبارہ خالی غسل کرنا بھی کافی ہوگا، اور اگر وضو کیا تھا اور ساتھ ہی غسل کر لیا پھر تو وہ پورا ہی ہوگا۔ مجبوری کی حالت میں صرف وضو کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ دوبارہ وضو پھر کر لیں۔ اب ویسے بھی جب عادت ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر غسل میں، چاہے وہ عام غسل ہی کیوں نہ ہو، پہلے وضو ہوتا ہے۔ مجھے تو آج تک زندگی میں یاد ہی نہیں کہ کسی غسل کے ساتھ وضو نہ کیا ہو، عادت بن جاتی ہے نا۔ آنکھ نکال دے، تتلی کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے تو اس کی آنکھ نکال دے، وہ ایسے ایک پھول سا بن جائے گا نا۔ کبھی شبیہیں کھٹی مٹی ہوتی ہیں تو بعض لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، بس پلس کچھ ایسی کھلونے ہیں یا کپڑے ہیں بچوں کے جو بچے توڑ رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، اور کاغذ کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا جس میں کوئی فگرز نہیں، اٹس اوکے، بچے توڑے موڑے اٹس فائن، بٹ وہ جو پوری باربیز اور فگرز بنے ہوئے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ دوا میں نشہ ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نشے میں کبھی بھی شفا نہیں ہے۔ یہ اب آج کی ڈاکٹری لینگویج میں وہ کتنا ضروری ہے، کتنا سخت پین کلر ہے کہ اس کو نیند چاہیے، لیکن آپ اپنے بیلیف کے ساتھ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ڈاکٹرز خود بھی لوگوں کو بے ہوشی کے انجیکشن دے دیتے ہیں نا آپریشن کرتے وقت، تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ سرکمسٹانسز اور حالات کیسے ہیں۔ سیم بات ہے، دیکھیں اگر آپ کے ایسی چیزیں ہیں نا تو ان کو کسی طرح ری یوز کر لیں، اس کو بجا، لیکن آگے سے نہ لیں۔ اور چڑیاں ہیں تو وہ چھپی ہوئی ہیں، کسی نے ایک بار مجھے بھیجا کہ لان کا پرنٹ تھا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کپڑوں پہ، اور میں نے یہاں بھی دیکھا عورتوں کی شرٹ سے پوری قمیض کے اوپر ایک جانور کہیں مور بنا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ ٹیٹوز بناتے ہیں نان مسلم لوگوں کے کپڑوں پہ، جسم پہ کہیں شیر بنا ہوا ہے۔ اب اس وقت کے ڈیزائننگ میں خاص طور پہ جب سے یہ شرٹس اور پجامے چلے، پوری شرٹ کے اوپر امیجز ہیں۔ تو مجھے کسی سسٹر نے بھیجا کہ آپ کسی نے خرید لیا، اس پہلی نظر میں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، تو اب ایسی چیزیں اس کو کچھ جوڑ توڑ کر لیں، آگے سے نہ لیں۔ جی وہی میں نے کہا نا کہ وہ جیسے بے ہوش کرتے، بے ہوش تو کرنا پڑتا ہے نا جب آپریشن کر رہے ہیں، تو بس یہ دعا کریں کہ ایسا وقت ہم پہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ یہاں موضوع بھی پورا ہوا اور ہماری بک بھی پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی